پہاڑ اور صحرا یہ اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ بہت سی مخلوقات کا یہ مسکن بھی ہیں۔ کبھی سردیوں کی راتوں میں پہاڑوں میں گاڑی روک کر گاڑی سے نیچے اتر کر اس کی خاموشی کو محسوس کریں۔ آپ کو محسوس ہوگا ابھی یہاں چہل پہل تھی جو آپ کے آ جانے سے رک گئی ہے، جیسے سب خاموش ہو گئے ہیں اور آپ کے جانے کے منتظر، اور آپ کے جانے کے بعد سب معمول پر آ جائے گا۔ کبھی گرمیوں کی چاندنی راتوں میں صحرا میں جائیں، وہاں پڑاؤ کریں۔ رات کے کسی پہر آپ کو لوگوں کے بولنے کی آواز یا زیورات یا لوہے کی آواز، زردی کی خوشبو یا کچھ عجیب سا احساس، ان میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھنے سننے کو لازمی ملے گا۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بتاتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے ساتھ اس عملیات کی فیلڈ میں آنے سے پہلے بہت سے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب کی پرخلوص محبتوں کے لیے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ واقعے کی طرف آتا ہوں۔ میرا بچپن کا دوست کلاس فیلو جعفر، اس نے 2004 میں کار خرید لی۔ ان دنوں پاکستان میں موبائل سروس عام ہو چکی تھی۔ صبح کے وقت مجھے اس کی کال آئی کہ تیار رہو، موسم بارش والا ہے، شہر کے ساتھ صحرا میں چل رہے ہیں۔ ہم دونوں اس وقت گریجویشن کر چکے تھے۔ خیر کچھ دیر تک وہ اپنی 3 کزنز کے ہمراہ میرے پاس تھا۔ ناشتہ اور چائے سے فارغ ہو کر ہم روانہ ہو گئے۔ موسم سرد تھا، دسمبر کی بے موسمی بارش نے خنکی بڑھا دی تھی۔ ہمارے شہر سے باہر جنوب کی طرف نکلتے ہی ریگستان کے ٹیلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جس علاقے کی طرف جانے لگے تھے اس علاقے کا نام جامع سرا ہے۔ ہم سب پہلی مرتبہ وہاں جا رہے تھے۔ طے یہی پایا تھا کہ راستہ تو معلوم نہیں، مگر پوچھتے پوچھتے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ جعفر کی معلومات کے مطابق جامع سرا میں اوت بلوچ پنو، سسی پنو کی اولاد رہتی ہے، اور آج بھی ان کا ذریعہ معاش اونٹ ہیں جن کی وہ پرورش کرتے ہیں اور ان کا دودھ شہر تک پہنچاتے ہیں۔ جامع سرا شہر سے تقریباً 50 میل دور بالکل ٹیلوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی اور تیز ہوا بھی۔ گاڑی کے شیشے چڑھا دیے، ہیٹر کی گرم ہوا سے محسوس ہوتے ہم خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سڑک سنسان تھی، ارد گرد بس ٹیلوں کے علاوہ کوئی درخت یا آدمی نہ تھا۔ سفر جاری تھا کہ آگے آرمی کی چیک پوسٹ آ گئی۔ آگے راستہ بند تھا۔ چیک پوسٹ پر موجود آرمی کے نوجوان نے ہمیں روک لیا اور اس برستی بارش اور موسم میں ادھر جانے کی وجہ پوچھی اور کہا کہ آگے بارڈر ایریا ہے اور سویلینز کا جانا ممنوع ہے۔ ہم نے بتایا کہ ہم نے جامع سرا جانا ہے۔ اس نے بتایا کہ جامع سرا جانے کا راستہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ واپس جائیں اور 6-7 کلومیٹر بعد بائیں طرف ایک کچی سڑک مڑے گی، وہ سیدھا جامع سرا جاتی ہے۔ ہم نے شکریہ کہہ کر گاڑی واپس موڑ دی۔ اب ساری توجہ سڑک کے بائیں طرف تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ گاڑی کا وائپر بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم جامع سرا جانے والی سڑک کے موڑ تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کو پختہ سڑک سے کچی سڑک پر جیسے جعفر نے اتارا، اس کا ایک کزن شاہ نواز بولا، ریتلا اور کچا راستہ ہے، گاڑی آسانی سے یہ راستہ طے کر پائے گی۔ جعفر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بڑی آسانی سے کر لے گی، نہیں تو تم ساتھ ہو، جہاں رک جائے گی تم دھکا لگا دینا۔ یوں ہی گپ شپ جاری رہا۔ کئی موڑ آئے جہاں راستہ 2 یا 3 سمت جاتا تھا اور سمجھ نہ آتی تھی کہ کدھر کو مڑیں، یا اس ویرانے اور اس موسم میں کہ انسان تو دور کی بات پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا، کسے صحیح سمت کو پوچھیں۔ بس سڑک کے اندازے سے گاڑی اسی سمت لگا دیتے ہیں۔ گاڑی کی سپیڈ بارش کی وجہ سے نارمل تھی۔ بارش کی وجہ سے ریتلی زمین پختہ سڑک سے بھی زیادہ ہموار اور مضبوط ہو چکی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ بارش کی وجہ سے نارمل تھی۔ جعفر کی معلومات کے مطابق اس راستے پر 3 رنڈیر آئیں گے، پھر جامع سرا گاؤں آئے گا۔ آپ میں سے جو لوگ ریتل علاقے کا سفر کر چکے ہیں وہ رنڈیر خطہ سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ وہ زمین ہوتی ہے جو قدرتی طور پر ٹیلوں سے خالی ہوتی ہے اور کئی 100 کلومیٹر تک بھی بعض اوقات پھیلی ہوتی ہے، اور اتنی مضبوط اور ٹھوس کہ وہاں جہاز بھی اتار سکتے ہیں۔ ہم دوسرا رینڈیر کراس کر چکے تھے۔
बारिश की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। इर्द गिर्द ऊंचे नीचे टीले थे, सामने काफी ऊंचा टीला था। उससे पहले एक सड़क दाएं और एक बाएं मुड़ रही थी। मोड़ पे दुरुस्त समत मुड़ने के लिए जाफर ने गाड़ी की रफ्तार मजीद आहिस्ता की तो बाएं तरफ का मंजर बता रहा था कि सामने बाजार है। जाफर ने गाड़ी बाएं समत मोड़ दी। तकरीबन 10-15 दुकानें होंगी बाजार में। दुकानें खुली थी मगर बारिश की वजह से कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा था। पहली दुकान पे ही जाफर ने गाड़ी रोक दी। दुकान सादा सी थी। एक लंबा तड़ंगा आदमी दुकान के सामने बने छपड़े के साये में जलेबियां बना रहा था। गाड़ी का शीशा नीचे करके जाफर ने कहा कि चाचा यह जामे सरा है। उस बंदे ने अपना काम छोड़कर गाड़ी के पास आकर कहा नहीं, वो कुछ मिनटों के सफर के बाद आएगा। जाफर ने शुक्रिया कहकर गाड़ी आगे रवाना कर दी। दाएं बाएं देखने पर पता चला कि ज्यादा दुकानें मिठाई की हैं और दुकानों के पीछे कई मकान बने हुए हैं। दुकानदार अपने अपने काम में मसरूफ हैं। 1 मिनट बाद दुकानें और आबादी पीछे रह गए। जाफर का कजन शाहनवाज बोला, यार रुक कर चाय पी लेते हैं। जाफर ने कहा बस मंजिल पास है, वहीं पिएंगे। आगे 2 रास्ते थे। जाफर ने दाएं साइड पर सड़क के हिसाब से गाड़ी मोड़ दी। 10 मिनट सफर करके सामने वहां बाजार और दुकानें फिर आएंगी जो पीछे छोड़ कर गए थे। हम हैरान थे। जाफर हंस पड़ा और बोला, लगता है सड़क घूमकर इधर ही वापस आती है। इतनी देर में हम पहली दुकान के आगे से गुजरे। दुकानदार ने हमें देखकर इशारा किया। जाफर ने उसको इशारा करते देखकर गाड़ी ना रोकी और कहा, यार जानता हूं सड़क घूमकर इधर ही आती है। दुकानें क्रॉस करके आगे मोड़ पर पहुंचकर जाफर ने गाड़ी बाएं जानिब मोड़ दी और रफ्तार तेज कर दी। कोई 15-20 मिनट के सफर के बाद घूम घाम कर हम वापस उसी बाजार में आ निकले। इस बार हम सब जाफर पर गुस्सा कर रहे थे कि रुककर अच्छे तरीके से एक ही बार क्यों ना रास्ता समझ लें। जाफर ने गाड़ी एक मर्तबा फिर उस दुकान पर रोक दी। दुकानदार अभी अपने काम में मसरूफ था, जलेबियां निकाल रहा था। जाफर और मैं उतरकर दुकानदार के पास गए, उसे सलाम किया। उसने मुस्कुराहट से सलाम का जवाब देकर कहा, मैं तुम्हें वापस आता देखकर समझ गया था कि गोल चक्कर खाकर तुम वापस आ गए हो, इसलिए इशारा कर दिया मगर तुम नहीं रुके। पहले सब दोस्तों को बुलाओ, सर्दी लग रही होगी, गरम जलेबियां खाओ। हमने कहा नहीं, मौसम खराब है और हमने वापस भी जाना होगा, तो आप रास्ता समझा दें। वो हंस दिया और बोला, खैर तुम्हारी मर्जी, अब ना दाएं मुड़ना ना बाएं, सीधा जाना। हमने कहा मगर सीधा तो कोई रास्ता नहीं जा रहा था। वो बोला, जा रहा है अगर तुमने गौर नहीं किया। यह कहकर उसने हमारे पीछे देखा और बोला, बस जाओ अब। हमने पीछे देखा तो सामने वाला दुकानदार अपनी दुकान में बैठा हमारी तरफ देख रहा था। हम वापस गाड़ी में आ बैठे और रवाना हो गए और मोड़ पर पहुंचे तो वाकई मोड़ पर मौजूद टीले के पीछे एक रास्ता निकल रहा था। हम उस रास्ते पर हो लिए। आगे रंडीर शुरू हो गया और 5 मिनट बाद हमें सामने ऊंट खड़े नजर आने लगे, जो कि 100-200 से भी ज्यादा होंगे। 40-50 कच्चे पके घरों पर मुश्तमिल जामे सरा बस्ती हमारे सामने थी। बिलाखिर हम जामे सरा पहुंच गए थे। वहां ऊंटों के पास एक लकड़ी और तिंकों से बनी झोंपड़ी में 2 बंदे बैठे हमारी तरफ देख रहे थे। हमने गाड़ी वहां रोकी और उतरकर उनसे जा मिले। थोड़ी देर तक हम एक यूसुफ खान नामी बंदे के मकान में बैठे सामने रखी आग और ऊंटी के गर्म दूध से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जामे सरा वाले बहुत मेहमान नवाज थे। काफी लोग हमें आकर मिले, हमें ऊंट के गोश्त का खाना खिलाया। खाना सादा था मगर था बहुत मज़ेदार। चाय के लिए उन्होंने माजरत की कि वो चाय नहीं पीते, इसके बदले ऊँटनी का दूध दोबारा पिलाया गया। बहुत गप्पें लगाई गईं, असर होने वाली थी। हमने इजाज़त मांगी। कुछ देर के इसरार के बाद हमें जाने की इजाज़त मिल गई। शाहनवाज बोला, आपकी यह मेहमान नवाजी याद रहेगी। सब अच्छा था, बस चाय नहीं मिली। आज की चाय उधार रही मगर मैं इस मौसम में चाय पिए बिना नहीं जाऊंगा। आगे जो 5 मिनट बाद बाजार है वहां से तो लाजमी चाय मिल जाएगी ना। शाहनवाज की बात सुनकर यूसुफ खान ने कहा, कौन सा बाजार?
میں نے کہا وہ جو 5 منٹ کے سفر پر ہے۔ ادھر سے آتے رنڈیر کے شروع میں ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ یوسف خان بولا نہیں ادا، یہاں کوئی بازار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی بستی نہیں، اور جس جگہ کا تم کہہ رہے ہو وہ تو 3 راستوں والا موڑ ہے، اور وہاں کوئی بازار تو کیا ایک بھی دکان نہیں، سنسان جگہ ہے وہ، بلکہ اس جگہ سے گزرتے ہوئے اکثر ہمارے اونٹ بھاگ پڑتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس جگہ کو بھاری یا سیبی سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب حیرانی سے یوسف کی بات سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جعفر بولا یوسف خان ڈراؤ نہیں، ہم آتے وقت وہاں پر رکے تھے اور رک کر تمہاری بستی کا راستہ بھی پوچھا ہے۔ یوسف خان بولا بھائی مجھے کیا ضرورت ہے مذاق کی، سچ میں وہاں ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہم نے حیرانگی اور پریشانی سے ان کو الوداعی سلام کیا اور روانہ ہو گئے۔ جامع سرا آبادی سے نکلتے ہی شاہ نواز بولا مذاق کر رہے تھے اور تم لوگ ڈر گئے۔ جعفر تم گاڑی روکنا، بازار چائے پی کر جاؤں گا میں۔ عجیب سی کیفیت میں ہم رنڈیر تک پہنچ گئے۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، گاڑی میں خاموشی تھی، بس وائپر کی آواز آ رہی تھی۔ رنڈیر ختم ہوا اور اب سامنے والا ٹیلا موجود تھا۔ ہم سب خاموش دھڑکتے دل کے ساتھ یوسف خان کی بات جھوٹی ہونے کے منتظر ٹیلا آیا اور گاڑی نے موڑ کاٹا۔ جعفر نے گاڑی کو بریک لگا دیا۔ سڑک بالکل سنسان تھی، نہ کوئی بازار، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی دکان۔ میں حیران و پریشان تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے خود یہاں رک کر دکاندار سے بات کی تھی، بازار میں اور دکانیں دیکھی تھیں۔ ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ شاہ نواز نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا وہ دیکھو۔ سب نے شاہ نواز کو دیکھ کر ادھر دیکھا جہاں شاہ نواز نے اشارہ کیا تھا۔ شاہ نواز کی سائیڈ پر بائیں سڑک کے ساتھ ٹیلے پر سفید کپڑا بچھا تھا اور اس پر چائے کی کیتلی اور کپ پڑے تھے۔ جعفر نے گاڑی کو سپیڈ دے دی تھی۔ ہم مڑ مڑ کر وہاں دیکھ رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے پچھلے شیشے پر دھندلاہٹ بہت زیادہ تھی، اس لیے پیچھے کا منظر دیکھ پانا ممکن نہ تھا۔ وہاں راستہ کیسے طے پایا، رنڈیر کیسے گزرے، کب ریتلی زمین ختم ہوئی اور پکی سڑک شروع ہوئی، کوئی اندازہ نہ تھا۔ بس یہی دعا تھی کہ اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ پکی سڑک پر آ کر جعفر نے گاڑی کی سپیڈ بہت حد تک بڑھا دی تھی۔ شہر آ کر ہم سب نے سکون کا سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصہ بعد یہ واقعہ دماغ میں اپنا خوف پیدا کرتا رہا، بعد میں بہت واقعے کی حد تک اور یاد بن کر رہ گیا۔